رحمن رحمن ساعدنی یا رحمن. اس طرح کی معشوقائیں ان کے ہاں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. ان کے ہاں تو ادھر گرل فرینڈ ہے, پھر ادھر گرل فرینڈ ہے, پھر ادھر گرل فرینڈ ہے. عشق معاشقہ ان کے ہاں اتنا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو نظر کی حفاظت ہے, پھر پردہ اتنا ہے, تو ایک سے ہوا پھر ایسا خاندانی ہوا کہ بھلایا نہیں جا رہا, پھر اس کے غم میں یوں ہو گیا, پھر مر رہا ہے, پھر پینا پلانا شروع کر دیا, پھر پائپ کے اندر گھسا ہوا ہے, نکل نہیں رہا باہر. یہ گوروں کے ہاں نہیں ہوتا. وہ تو بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کے خواہشات حرام استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ان میں وہ جذبات ہی نہیں پیدا ہوتے. میں نے بتایا تھا نا کہ پردے کا حکم اسلام میں کیوں ہے, کہ اسلام آپ کو ناجائز طریقے سے عورت تک جانے سے روکتا ہے. گورے نہیں روکتے, تو وہ پردہ نہ بھی کریں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے ان کی عورتیں, کیونکہ وہ ویسے ہی اپنی حرام خواہشات کے ذریعے اپنی ٹھڑک کو اتنا پورا کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی عورت کو برہنہ بھی دیکھ لیں اور تنگ کپڑوں میں بھی دیکھ لیں انہیں کچھ نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ تو نائٹ کلبوں کے عادی ہیں. ان کے اتنا وہ بالغ ہونے سے پہلے ان کی خواہشات استعمال ہو چکی ہوتی, ان میں وہ جذبات نہیں ہوتے. مسلمان جس ماحول میں پلتا ہے اسے عورت دیکھنے کو نہیں ملتی. کیوں؟ اسلام اس کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے تمہاری بیوی کو بنایا ہے. جب بنایا ہے تو اس کے سارے جذبات پھر بیوی کے لیے ہوتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے پھر عورت کو حکم بھی دیا کہ بھئی اس معاشرے میں جہاں حرام پر پابندی ہے تو وہاں اگر عورتیں بے پردہ گھومیں گی تو پھر اس کو آپ یورپ پہ قیاس نہیں کر سکتے. وہاں خطرہ پھر زیادہ ہوگا. وہاں مردوں کی عورت پہ نظر پڑے گی, ان کے جذبات بھڑکیں گے اس سے. گورے تو ٹھس ہو چکے ہیں, فارغ ہو چکے ہیں, ان کے یہاں کچھ بیکار ہے اس معاملے میں. وہ تو بچپن سے ہی بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کی یہ خواہشات استعمال ہوتی ہیں. تو اپنے کلچر کو ان کے کلچر سے آپ میچ نہ کیا کریں. ہمارے حکام کچھ اور ہیں, ان کے لیے حکام کچھ اور ہیں. میں ایک بات اور لوگوں سے کہتا ہوں کہ انگریزوں نے جو خواتین کے حقوق کے لیے قوانین بنائے ہیں, بچوں کے حقوق کے لیے کہ ڈانٹو نہیں مارو نہیں, یہ اس کلچر کے لحاظ سے 100% صحیح ہیں. اس کلچر کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہیں, کیونکہ یورپ کا ماضی آپ اٹھا کے دیکھیں, مذہب نہیں ہے نا, خدا کا خوف نہیں ہے. جہاں خدا کا خوف نہیں ہوتا وہاں پھر قانون کے ذریعے آپ ظلم سے روکتے ہیں. آپ یورپ کا ماضی اٹھا کے دیکھیں, اس معاشرے میں عورتوں پر بچوں پر بے پناہ ظلم ہوتا تھا. ہمارے یہاں تو ظلم ہوگا تو کم از کم خدا کا خوف تو تھوڑا بہت اس کے دل میں آئے گا نا, کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, قانون بھی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن اللہ کو میں نے جواب دینا ہے. علماء کے بیانات ہوتے ہیں, بزرگوں کے بیانات ہوتے ہیں. کل میں حضرت حکیم اختر صاحب کا بیان لگا کے بیٹھا, خواتین کے حقوق پر اتنا بولتے تھے, وہ اتنا بولتے تھے کہ عورتوں پہ رحم کرو, بیوی بچوں پہ. تو یہ تو ہمارے دور میں ہمارے ہاں علماء ہمیشہ سے بولتے آ رہے ہیں ان چیزوں پہ. انگریزوں کے ہاں تو بزرگ ہے ہی نہیں, ان کے ہاں یہ بزرگ کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں, کوئی نصیحت کرنے والا. تو قانون ہی ہے جو ان کو سیدھا رکھے گا. تو قانون سیدھا رکھے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر قانون کی گرفت ذرا سی بھی ڈھیلی ہوئی اور اتنی زیادہ قانون, کیونکہ وہ اگر یہ قانون بنائے نا کہ جائز ہاتھ اٹھانا تو جائز ہے, ناجائز جائز نہیں ہے, بچے پہ آپ ضرورت کے وقت تو مار سکتے ہیں, بغیر ضرورت نہیں, تو فیصلہ کون کرے گا وہاں بیٹھ کے کہ کب ضرورت ہے کب ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے قانون بنا دیا بھائی ہاتھ اٹھانا ہی نہیں ہے. اس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہیں, لیکن اگر وہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیں تو اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. ہمارے ہاں معاملہ الٹا ہے. میرا ایک دیہات گاؤں میں جانا ہوا, وہاں مجھے پتہ چلا کہ بھئی خواتین کو وراثت دینے کا رواج ہی نہیں ہے, اور عورتوں پہ سختی بہت ہوتی ہے. اس طرح کی کچھ باتیں سامنے آئیں تو میں نے وہاں بیان کیا بھئی عورت پہ سختی جائز نہیں ہے, آپ کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. پتہ چلا علماء بھی کرتے رہتے ہیں, وراثت میں ان کا حق دو. اب آپ بتاؤ, قانون تو کوئی بھی نہیں ہے, قانون ان کو سیدھا نہیں کرتا. تو ان معاشروں میں جو خیر ہے نا, تھوڑی بہت اگر کوئی خیر ہے تو وہ مذہب کی وجہ سے ہے. اور یہ لبرل لوگ صبح و شام مذہبی اسکالرز کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک خیر کی چیز بھی اگر ہم ختم کر دیں معاشرے سے, پھر تو یہ درندہ بن جائے گا معاشرہ ہمارا, کیونکہ گوروں کو ٹائٹ کیا ہوا ہے ان کے لا نے, قوانین نے.
اور ہمارے ہاں قانون بالکل بھی نہیں ہے. کوئی مارتا پیٹتا ہے, کچھ بھی کرے, کوئی قانون پوچھتا ہے اس کو؟ ہمارے ہاں جو خیر ہے مذہب کی وجہ سے ہے, تو ہمیں ان قوانین کی ضرورت بھی نہیں ہے جو وہاں پر ہیں. وہ اس معاشرے کے حساب سے ہیں جہاں مذہب نہیں ہے موٹیویشن کے لیے, تو مجبوری ہے. تو وہ جو ان کی مجبوری ہے وہ ہم اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں, ہماری مجبوری تھوڑی ہے. بات سے بات چل پڑی. ایک اور بات میں کرتا ہوں. ہمارے ہاں جو خواتین کے حقوق پر آواز اٹھانے والی تنظیمیں ہیں, جب بھی آواز اٹھایا کریں نا, ایک بات ان سے پوچھا کرو کہ آپ مردوں کے حقوق پہ بھی آواز اٹھاؤ. آپ بولو مرد کے, یہ یورپ سے نا آدھے احکام لیتے ہیں جس سے ہمارا سسٹم تباہ ہو جائے. پورے احکام یورپ کے یہ نہیں لیتے. یورپ میں لا ہے کہ شوہر کے ذمے بیوی کا خرچہ بالکل بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ یورپ کی باتیں اور مغربی کلچر کی باتیں تو کرتے رہتے ہیں. تو بھائی میں کہتا ہوں کہ جب آپ وہاں سے عورت کے حقوق لے کے ہمیں سکھا رہے ہیں تو یہاں مردوں کے حقوق بھی وہیں سے لیں. آپ پھر بولے مرد کے ذمے بیوی کو کمانا اور کھلانا, بولو نہیں. تو جتنی خواتین کے حقوق کی تنظیمیں جب آواز اٹھایا کریں نا عورت کے حقوق پر, تو ان سے بولا کہ مردوں کا بھی حق ہے. بھائی جس فیملی کی آپ کلچر کی آپ بات کر رہے ہو تو اس کلچر میں تو مرد کے ذمے نہیں ہے بیوی کو کھلانا پلانا.